مسئلہ کشمیر پہ بات کریں گے۔ پہلے بات سمجھ لیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اور اس سے پہلے بھی بین الاقوامی تعلقات میں کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی دشمن نہیں ہوتا، قومی مفاد امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ بات اب تقریباً ساری ریاستوں کو سمجھ آ چکی ہے، اور یہ جو پوسٹ کووڈ کا دور ہے، یہ جو نیو نارمز کے نام پہ نئی دنیا آ گئی، اس میں اس وقت سب سے سنگین مسئلہ ریاستوں کو اپنی سیکیورٹی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے، نہ صرف بنائی بلکہ اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لکھا ہے، پہلے نہیں تھی۔ اور آج اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ جو معاش ہے وہ بھی دفاع ہی کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم نے سرحدوں کو، کیونکہ اس وقت دنیا میں یہ صورتحال ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی خطرے سے بڑا خطرہ اندرونی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو اندرونی خطرہ ہوگا، اندر انارکی پھیلے گی، تو تبھی تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے، ہمیشہ سے ریاستیں جب اندرونی طور پہ کمزور ہوئی ہیں تو اس پہ جو باہر کی بیرونی فورسز نے ان پہ حملہ کر کے، کیونکہ انسان کے اوپر حکمرانی کرنے کی جبلت یہ صدیوں سے انسان کے ساتھ، اور انسان اس کو نہیں ختم کر پا رہا۔ یہی وہ جبلت ہے کہ اس دنیا میں آپ نے چنگیز خان کو بھی پڑھا کہ کس طرح منگولز نے دنیا کو تہس نہس کیا، بلڈ شڈ کیا۔ امن سے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت وسیع ہے، اس دنیا میں بے شمار وسائل اللہ نے دے دیے اگر انسان کرنا چاہے، لیکن جو انسان کی اپنی فطرت، نیت، اور جو آدم سے پہلے والا انسان جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا یہ خون خرابہ کرے گا، وہ اس کے اندر سے نکل نہیں پا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہامی نظام دیا تاکہ یہ ترقی، خوشحالی اور امن سے زندگی گزار سکے، لیکن انسانوں نے اپنے رب کی اس بات کو بھول کے ایک نیا نظام جس کو آج کل جمہوریت کہتے ہیں، تجربے کار انسانی نظام کبھی بھی الہامی نظام کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ الہام اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی حدود و قیود سے آزاد ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، مسئلہ کشمیر پہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برِ صغیر کے شمال مغربی حصے میں یہ کشمیر موجود ہے، اور جو کشمیر ہے یہ کوہ ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، اور یہ تین بڑے ملک جو ہیں اس مسئلے کے اس کے کلیمنٹ ہیں۔ اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ گلاب سنگھ ڈوگرا نے 1846 میں انگریزوں سے 70 لاکھ روپے کے عوض یہ کشمیر خریدا تھا۔ یہ کشمیر کنسسٹ آف 3 پارٹس ہیں اس کے، اس میں جموں ہے، اس میں کشمیر ہے، اس میں لداخ ہے، اور پھر بلتستان اور گلگت، یہ پورا اس کو کشمیر کہا جاتا ہے۔ ویسے ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، کشمیر ویسے ہی رہنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی ہے، ہم اس بات کو اس موضوع پہ اٹھائیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے طور پہ کہ اس پرابلم کی وجوہات کیا ہیں۔ تو جب تقسیم کا اعلان ہو چکا تھا تو فارمولہ یہ طے پایا کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمان جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے، اور ایسی ریاستیں، چونکہ کشمیر ایک آزاد خود مختار ریاستیں تھی، ہری سنگھ جو تھا اس کا ڈوگرا جو راجا تھا، وہ حکمران تھا، وہ نہیں الحاق کرنا چاہتا تھا، نہ انڈیا سے نہ پاکستان کے ساتھ، وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا۔ اس چیز کو سمجھے بغیر کہ ایک چھوٹا ملک اور ایسا ملک جو لینڈ لاک ہو، جس کا کوئی سمندری راستہ نہ ہو، وہ کسی بھی صورت اکیلا نہیں، اس کا ضروری تھا کہ اس کو چاہے انڈیا کے ساتھ الحاق کرتے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے، لیکن ہری سنگھ نے الحاق نہیں کیا۔ یہ کہا جاتا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ملا ہوا تھا، کیونکہ یہ کتابوں میں بات موجود ہے کہ
کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب ایک پلان بنا لیا برصغیر کی تقسیم کا تو پھر اس نے وہ پلان اپنے وزیر اعظم جو تھا لارڈ اٹیلی کو برطانیہ بھیجنا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ کہتا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میری چھٹی حص جو ہے وہ اتنی مجھے وارن کر دیتی ہے، تو مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ میں اس پرپوز پلان کو برطانیہ بھیجنے سے پہلے کیوں نہ میں جواہر لال نہرو سے ڈسکس کر لوں، گاندھی کو یہ پلان پر اسٹڈی کروا، یہ غلطی تھی اس کی، قائد اعظم کو بھی بنانا چاہیے تھا لیکن نہیں، اس نے جب اس کو پلان دیا گاندھی کو، یہ کتاب موجود ہے وی پی مینن کے نام سے، یہ کتاب موجود ہے جس میں یہ ساری کارگزاریاں لکھی گئی ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو فساد کی جڑ یہاں پہ چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسان کی زندگیاں برباد، بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں، اور اسی مسئلے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسائل ہے، کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں، دونوں کے مفادات، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ انڈیا کی کیا مجبوریاں ہیں۔ آسانی سے اگر دیکھا جائے تو حل تو بڑا تجویز ہے، اتنے لوگوں نے 1947 سے لے کے آج تک اتنے حل تجویز کیے ہیں، کوئی بھی نہیں مانا جا رہا، نہ انڈیا مانتا، کہیں نہ پاکستان نہیں مانتا، تو حریت والے نہیں مانتے، تو کیا وجوہات ہیں، وہ مجبوریاں کیا ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن تھوڑا سا پس منظری طور پہ کشمیر کے حوالے سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب ڈوگرا یہ وی پی مینن نے انہوں نے اس کو دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جواہر لال نہرو کو، تو جب اس نے پرپوز پلان پڑھا تو اس کے اندر اس کے مطابق اس نے تقریباً 500 سم تھنگ ریاستیں، انڈیپینڈنٹ ریاستیں جو تھیں وہ برصغیر میں بنانی تھیں، تو اگر اتنی زیادہ ریاستیں بن جاتی تو یہ بات بالکل قرین قیاس تھا اور یقیناً ہونا بھی ایسے ہی تھا، یہاں تو پھر لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہونا تھا۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے کہ 2 بڑی ریاستیں بنا دی جائیں، ہندو اور مسلم، کیوں یہ 2 ہی بڑی ریاستیں ہیں، 2 ہی بڑی اقوام ہیں برصغیر میں، 2 بڑی اقوام مسلمان تھے یا ہندو تھے، تو جو علاقے مسلم طے تقسیم کا جو فارمولہ طے ہوا تھا اس کے مطابق پھر جب ریڈ کلف نے ضلع گرداسپور کو، جس کی جو تحصیل جس میں جموں بھی آتا تھا، یہاں پیچھے تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے، اس کی جو اکثریت ہوگی اس کی بیس پہ اس کو اس ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ آگے کہا یہ جاتا ہے کہ اندرا گاندھی بھی اس میں شامل تھی، چونکہ اندرا گاندھی کلاس فیلو تھی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی دوست بھی تھی، تو نہرو نے اپنی بیٹی کو استعمال کر کے جب یہ کام کیا تو پھر یہاں پہ جو تقسیم کا فارمولہ بدل دیا گیا، یہاں پہ تحصیل لیول پہ لے آئے، جب یہ تحصیل لیول پہ لائے تو ضلع گرداسپور جو تھا وہ نیچرل راستہ تھا کشمیر کے اندر جانے کا، اور گرداسپور جو تحصیل تھی اس میں ہندو اکثریت کو ملانے میں کرتے ہوئے الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا، یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کیا کہ جب جو اس قبائلی لشکر تھا جب وہ پاکستان سے نکل پڑا، بارہمولہ تک وہ پہنچ چکے تھے، اب سری نگر ایئرپورٹ کے قریب تھے، حالات کشمیر کے خراب تھے، ہری سنگھ نے فوری طور پہ وزیر اعظم کو اختیار دے کے دلی کی طرف بھاگ آئے، یہ بھی کتاب میں موجود ہے، اور پھر عجلت میں جو فیصلہ ہوا وہ آج تک کسی نے الحاق کی وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھی، کہتے ہیں لائبریری آف انگلینڈ میں جو پبلک لائبریری آف انگلینڈ ہے وہاں یہ پڑھا ہوا ہے، تو بھائی پڑھا ہوا ہے تو اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ میں سامنے پیش کیا جائے، الحاق اس نے نہیں کیا تھا۔ ہندوؤں نے قائد اعظم چونکہ اصول پسند تھے، ایک اصولی موقف کو لے کے چلتے تھے قائد اعظم، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بڑے مسائل تھے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی قائد اعظم نے بر وقت اقدام نہیں کیا، فوج کو حکم نہیں دیا، جنرل گریسی کو حکم نہیں دیا اور گریسی وہاں پہنچ، جنرل گریسی یہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پاکستان تھا اس کو جب بنایا گیا اتنے مسائل اس کے کریٹ کر دیے گئے، فوجی اثاثے، انڈیا تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، اور انڈیا کی بڑی بدقسمتی یہ ہے انڈینز کی جو لیڈرشپ کی، اتنا بڑا آپ کے پاس ملک ہے، اس کو سنبھالو، آپ پورے انڈیا کی پوری بات کرتے ہو، آج ہندوتوا کے نام پہ کر رہے ہو، اپنے ملک میں بھی عذاب ہے۔ آج یہی جو مسئلہ کشمیر ہے یہ اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ چھپکلی والی مثال کہ سانپ نے جب چھپکلی کو چبان نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا، نگلتا تھا تو وہ اس سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے، اگل دے تو وہ اس کو بزدلی کا تانے ملیں گے کہ جی سانپ نے چھپکلی کو ڈر گیا،
تو ہندوستان کے لیے بھی یہ گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اب نہ اس کو نگل سکتا ہے نہ اس کو اگل سکتا ہے، ہر دو صورتوں میں ہندوستان کا ہی نقصان ہے۔ تو انہوں نے کشمیر سری نگر میں اپنی فوج بھیجی اور اس طرح انہوں نے قبضہ کر لیا۔ 1948 کی وار بھی ہوئی، اس وار میں پاکستانی اس میں اسٹرینتھن تھے، ہماری فوج آگے ایڈوانس کر رہی تھی کہ لہرو نے ایک دفعہ پھر جا کے اقوام متحدہ میں جا کے بات کہی اور قراردادیں موجود ہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادیں موجود ہیں، اور انڈیا کا یہ بیان موجود ہے کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو استصواب رائے سے حل کریں گے۔ استصواب رائے مینس کہ جو کشمیری عوام ہیں ان سے یہ رائے لی جائے گی کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہندوستان، کیونکہ خود مختار حیثیت ان کو نہیں مل سکتی، چھوٹا ہے، اور جب یہ خود مختار حیثیت دیں گے بھی تو ایک لڑائی بن جائے گی، پاکستان بھی حملہ کر دیں گے، بات تو پھر وہی رہے گی فساد والی۔ یہ تو اب دیکھیں کشمیر کے اندر بھی تو دو ہیں نا، ایک کشمیری نیشنلسٹ ہیں جو کہتے ہیں جی کشمیر ہمارا ملک ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو حریت لیڈرز اس میں شامل تھے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہمارے مفاد میں ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ مسلم اکثریت جو ہے ابھی تو ڈیموگریشن کے ذریعے سے ڈیموگرافی جو ہے کشمیر کی چینج کر رہی ہے، انڈیا جو 5 اگست میں جو انہوں نے 2019 میں جو اقدام کیا اس کی وجہ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں۔ ڈیموگرافی مینس آبادی کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، مسلم اکثریت کو کم کر کے ہندو آباد کاری کے ذریعے سے اپنی ہندو پاپولیشن کو انکریز کر رہے ہیں تھرو وہ، تو جو غلط ہے چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ تو 1948 کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب پاکستان ہماری مسئلہ کیا ہے، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو مسلمانوں کی روایتی، حالانکہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں یکسو ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کام میں یکسو ہونا چاہیے، ہم باتوں میں تو یکسو ہوتے ہیں، عمل میں یکسو نہیں ہوتے۔ ہندوستانی جو ہے ان کی لیڈرشپ پہلے دن سے یکسو ہے کہ بھارت ماتا کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، اگر ہے تو اس کو ہم انڈو کریں گے، نہیں کر سکتے انڈو، یہ ہو ہی نہیں سکتا انڈو کرنا، یہ اپنے ملک مزید ٹکڑے کر لیں گے۔ تو اس وقت پاکستان ہمارا مسئلہ یہ ہمارے ہاں سوچے سمجھے بغیر اس وقت کوئی اس کو بنا دیا گیا، پہلے تو گلگت بلتستان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا کشمیر، لیکن ہمارے اس وقت 50s میں اور بڑے مسائل تھے، کچھ سمجھ تو آ نہیں رہی تھی۔ سب سے پہلے تو بڑا مسئلہ یہ تھا اقتدار کے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو گورنر جنرل بننا تھا تو کسی کو وزیر اعظم بننا تھا، رپڑ اختیار کا تھا سارا، ملکی مفاد کو نہیں دیکھا جا رہا تھا، اختیار کو دیکھا جا رہا تھا۔ کوئی گورنر جنرل بنا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے اختیار، قائد اعظم کی بات مستثنا تھی، وہ لیڈر تھے، وہ بانی تھے، وہ قائد تھے، یہ تو بات ٹھیک ہے، کیبنٹ نے بھی یہی کہا تھا نا، کیبنٹ نے کہہ دیا تھا چونکہ قائد اعظم ہمارے قائد ہیں تو ہم اپنے زمان میں اختیارات جو ہیں گورنر جنرل کو تفویض کر دیتے۔ اس کے بعد یہ رولے پڑ گئے، جیسے رشیا میں جانا تھا، رشیا سوویت یونین نہیں گئے، امریکہ کا دورہ کر چھوڑا، اس کا بھی نقصان ہو گیا، پھر آگے قرارداد مقاصد کو چلانا شروع کر دی، جبکہ پتہ ہے کہ دنیا اس بات کو نہیں مانے گی۔ اتنی تو لیڈرشپ کی نظر ہونی چاہیے کہ جو آپ کے سامنے لیڈر بیٹھتا ہے، ورلڈ لیڈر بیٹھتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو سمجھ سکو۔ یہاں پہ علمی رائے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، ایک لیڈر کے اندر مردم شناسی بڑی اہم ہوتی ہے، ملٹری لیڈرشپ میں تو اس کو بڑا امپورٹنٹ دیا کہ مردم شناسی کیا ہے، کہ جو آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے آپ اس کو سمجھ سکو، اس کے مائنڈ کو پڑھ سکو، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ بمپو نہ حالات واقعات سے رفڑ یہ پڑ گیا۔ اب 50s میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، کسی کو اقتدار چاہیے تھا، کسی کو کچھ چاہیے تھا، وہاں پہ ایک بات چل گئی کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ بھی کشمیر کا پارٹ ہے، ہم نے خود ہی آپ بہن مجھے مار سوری ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا، ہم یہ کہتے ہیں یہ کشمیر ہے، جو ہے جموں ہے، کشمیر اور لداخ ہے، یہ ہے، باقی جو گلگت بلتستان اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ غلطی مانتے ہیں۔ آج اس کو شامل کرنے کا نقصان کیا پیدا ہوا ہے، آج دیکھیں اس کو شامل کرنے کا، اب کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اوکے، سی پیک سارا گلگت بلتستان میں، اوریجن سی پیک ہی گلگت بلتستان میں، آپ کا جو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا، کرنے نہیں دے رہا، وہ بڑا میں نے تو وہ دیکھا، میں نے لائیو وہ جگہ بھی دیکھی ہوئی ہے، بڑا قیمتی جگہ ہے وہ گلگت بلتستان پورا دیکھا ہے، تو وہ نہیں کر سکتے آپ۔ انڈیا اس کو ڈسپیوٹ بناتا ہے، انٹرنیشنل لے کے جاتا ہے اس بات کو، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ پھر پہلے اس کو کشمیر کو ہائی لائٹ کر دیا
یکسود شروع میں آہستہ 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 چیزیں خراب ہوتی ہیں. آپ دیکھیں شملہ معاہدہ ہوا, اس میں آپ نے ایل او سی تسلیم, ٹھیک ہے میں مانتے ہیں ہماری غلطی, ہم کمزور تھے, ہماری چیزیں کم. اس سے بھی پہلے اگر 65 کی وار سے پہلے 1962 میں جب انڈیا کا اور ہندوستان چائنا کا اور ہندوستان کا میک موہن لائن پہ لائن آف جو ایکچوئل کنٹرول ہے وہاں پہ ان کی لڑائی چل رہی تھی, تو ہمیں بھی جو چاہیے تھا ہم بھی کر لیتے جو آج کریں گے, آج کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم اس کے بعد بیان کریں گے. پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ 65 گیا, 1971 گیا, چلیں اس میں ہماری ہو گئی, شملہ معاہدہ آ گیا. شملہ معاہدے کے مطابق ہم نے یہ بات طے کر لی کہ ہم آپسی ڈسپیوٹس کو, تنازعات کو بیٹھ کے طے کر لیں گے. اب دیکھیں کشمیر کی جو پالیسی ہے وہ عملاً دبی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمیں رولا پڑ گیا, افغانستان میں سوویت یونین آ گیا, ہم اس جنگ کا حصہ بن گئے, وہ جنگ 90s میں نکلا. اب دیکھیں جو کشمیر تھا اس کی تحریک جو ہے 1986-87 میں, اب اس کا پہلا جو فیز تھا وہ مذاکراتی فیز تھا, گفتگو کا فیز تھا. اس میں جو کام کرنا چاہیے تھا, بھرپور سفارتکاری کرنی چاہیے تھی, پاکستان کو آواز, پبلک کو تو سناتے رہے, نعرہ تو سناتے رہے, لیکن عملاً کچھ نہیں کیا. گفتگو کی پالیسی تھی. جب یہ لائن آف کنٹرول ہم نے طے کر لیا تو پھر 86 میں ہم نے مسلح جدوجہد میں آ گئے. ہمارے جو افغانستان کے مجاہدین تھے وہ جانا شروع ہو گئے وہاں پہ فلٹریشن. اب دیکھیں 5 فروری آپ دن مناتے ہیں کشمیر کا, آپ کو پتہ ہے یہ قاضی حسین احمد نے یہ شروع کیا تھا 89 میں, یہ پہلی دفعہ کیا گیا تھا. اور جب اسلامی جمہوری اتحاد نواز شریف کی 90s میں حکومت آئی تھی تو باقاعدہ طور پہ 5 فروری کو دن کو منسوخ کر دیا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم اس دن یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے. لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیں یہ تو سارا چلتا رہا. اس دوران بڑی پروموشن ہوئی, آپ پڑھیں گے بھی اپنے کورس میں, درگاہ حضرت بل پہ بھی محاصرہ ہو گیا, مجاہدین آ گئے, مسلح جدوجہد اسٹارٹ